اور کاروبار کا بھی گر جو ہے وہ دکاندار جو بیٹھے ہیں وہ ساتھ یہ گر بھی لے لیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ خریدا ملک شام سے. ملک شام سے خرید کر ایک منڈی سے خریدا، دوسری منڈی میں لے کر گئے اور جا کر وہاں پر بیچ دیا، لیکن منافع نہیں ہوا. اسی قسم کا کوئی جو ہے وہ منافع نہ ہوا تو ایک شخص آپ کے قریب آیا، آپ نے بیچ دیے، رقم لے لی، اور وہ شخص کہنے لگا حضور آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے ملک شام کی منڈیوں سے اونٹ خریدے، دوسری منڈی میں لے کر گئے، ایک اونٹ سنبھالنا مشکل ہے، 1000 اونٹ آپ نے بیچا، منافع بھی نہیں ہوا. آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ منافع نہیں ہوا؟ مجھے 2000 دینار 2000 درہم بچے ہیں. سبحان اللہ. اس نے کہا کہ جب آپ خرید رہے تھے اس وقت بھی میں آپ کے ساتھ تھا، جب آپ نے بیچا اس وقت بھی آپ کے پاس ہی تھا، جب آپ نے رقم دی اس وقت بھی پاس تھا، جب رقم لی اس وقت بھی پاس تھا. مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ نے 2000 درہم بچائے. آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اونٹ خریدے تھے تو ان کے گلوں میں رسیاں تھیں، اور جب میں نے بیچے تو رسیوں کے بغیر بیچے. ایک رسی کی قیمت 1 دینار ہے، اور 1000 اونٹ کی جو ہے وہ رسیوں کی اگر گنتی کرو تو 1000 دینار تو یہ بچ گئے. اس نے کہا کہ حضور 1000 دینار تو چلو سمجھ آ گئی، رسیاں آپ نے بچا لی، اونٹ بیچ دیے، تو آپ تو بتا رہے ہیں کہ 2000 دینار بچے. آپ نے فرمایا کہ اگر ایک رات ان اونٹوں کو میں اپنے پاس رکھتا، کل مہنگا کر کے بیچتا، پتہ نہیں بکنے تھے یا نہیں بکنے تھے، میں نے آج اگر ایک رات رکھتا تو ان کو چارہ کھلاتا. 1000 اونٹ 1000 درہم یا دینار کا چارہ کھا جاتا ہے، وہ بھی بچا. 1000 کی رسیاں بچی، 2000 درہم یا 2000 دینار مجھے بچ گیا. مجھے اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. یہ شکر کرنے والے لوگ تھے. اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ انویسٹ کر کے خرچ کر کے بچایا کیا؟ رسیاں. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ملک شام کی منڈی سے آپ مدینہ المنورہ آئے، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس اتنی دولت تھی کہ آج کے دور میں بھی پوری کائنات میں کوئی بندہ اتنا امیر نہیں ہے جتنے حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر. تو ان کا آپ نے نقطہ کہ بچت نہیں بھی ہوئی یا کم ہوئی تو تب بھی مال کو رکھنا نہیں، بیچ دینا، اور بیچ کر پچھتانا نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا. ایک بات، اور دوسری بات کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کا مزاج بنانا ہے. اللہ رب العزت جیسے جیسے نعمتیں دیتا جائے اور جیسے جیسے ہمارے ذہن میں آتی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اپنا مزاج بنانا چاہیے. بچوں کے سامنے اللہ کا شکر بلند آواز سے کریں. بیوی بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، گھر والے بیٹھے ہیں، تو بلند آواز سے کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد، لباس پہننے کے بعد، گھر آنے کے بعد، یعنی جب کوئی نعمت ملے تو زور زور سے شکریہ ادا کریں تاکہ آنے والی نسلیں ناشکری نہ بنے، شکر گزار ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شکر کی تلقین کی، اور اس حوالے سے ایک بزرگ ہیں حضرت عبداللہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنی کتاب کے اندر واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیشہ رزق کی قدر کرنے والوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے. سبحان. آج ہمارے گھروں کی باسکٹوں کو دیکھا جائے تو کوئی چاولوں سے بھری ہے، کوئی خراب آٹے سے بھری ہے، اور اس قدر بے قدری کھانے کی کہ فریج کے اندر بڑا بڑا سالن خراب ہو گیا لیکن کسی غریب کے ہاں نہیں گیا. اور نہ جانے کچن کے اندر، فریج کے اندر اور باسکٹ کے اندر روز کی بنیاد پر کتنا رزق ضائع ہوتا ہے. سنیے یہ بات کہ آپ نے گھر جا کے بتانی ہے. حضرت عبداللہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا. اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ خالق کائنات نے مجھے بخش دیا. تو وہ شخص جو خواب دیکھنے والا تھا اس نے کہا تہجد کی بنیاد پر، نمازوں کی بنیاد پر، تلاوتوں کی بنیاد پر، سخاوتوں کی بنیاد پر، کس بنیاد پر خالق کائنات نے تجھے بخشا؟ اس نے کہا نہیں، ایسی نیکی پر بخشا کہ وہ نیکی مجھے بھی یاد نہیں تھی، لیکن جب میں نے پوچھا، قبر کے اندر پوچھا کہ کس نیکی کے سبب مجھے معاف کیا گیا، تو سنیے ذرا،
یہ ساری زندگی جو ہے وہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے. اپنی گھر والیوں کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو جا کے بتائیں. حضرت عبداللہ شاہرانی لکھتے ہیں کہ اس شخص نے خواب میں جواب دیا، کہا کہ ایک بار میں گھوڑے پہ سوار تھا، میں جا رہا تھا اور جاتے جاتے ایک ہاتھ میں لگام تھی اور ایک ہاتھ میں نے جیب میں بھجے ہوئے چنے رکھے ہوئے تھے. میں چنے نکالتا اور جو ہے وہ پھاندتا، وہ کھاتا اور میں جا رہا تھا. اچانک جو ہے وہ ایک چنے کا دانہ میرے دانتوں کے ساتھ ٹکرایا اور زمین پہ گر گیا. زمین پہ گرا تو میں نے گھوڑا روکا، اس وجہ سے روکا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا رزق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی کرنے والے کو رب رزق اور دیتا ہے، اور جو نعمتوں کی قدر دانی نہیں کرتا رب اس کی نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے. میں نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر، گھوڑا روک کر وہ گرا ہوا چنا اٹھایا، اس کو صاف کیا اور کھا لیا. خالق کائنات کو یہ میری ادا اتنی پسند آئی کہ اسی ادا کے صدقے مجھے شادیوں پر حالات کیا ہیں آپ کے سامنے. افطاری کی جو اپنا پارٹیاں ہوتی ہیں یا افطار ہوتی ہے، اتنا اتنا رزق یہ قوم، یہ مسلمان، یہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ضائع کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب گورنر بنے تو دسترخوان پر ایک لقمہ گرا تھا. کافر بھی بیٹھے تھے، سفیر بھی تھے، وزیر بھی تھے اور باہر سے آئے لوگ بھی بیٹھے تھے. آپ نے وہ لقمہ اٹھایا اور کھا لیا. کسی نے کونی ساتھ ہماری حضور کیا کر رہے ہیں، آپ گورنر ہیں اور آپ دسترخوان سے اٹھا کے کھا رہے ہیں. تو آپ جلال میں آئے، جلال میں آ کے کہا کہ ان کافروں کی خاطر میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آمنہ کے چاند، اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی دسترخوان سے اٹھا کے ذرات کھا سکتے ہیں تو میں ان کا غلام ہوں. رزق کی قدر نہیں رہی. اور ناشکری کا جو ہے وہ انبار ہے. جس کو بھی پوچھیں ناشکری، کوئی بیمار ہے وہ بھی ناشکری، کاروبار کی وجہ سے ناشکری، مال کی وجہ سے ناشکری، اولاد کی وجہ سے ناشکری. اولاد پاس بیٹھی ہے، پوچھا جائے جناب آپ کی اولاد تابع دار ہے؟ نہیں جی نہیں، بڑی نافرمان، بڑی بد اخلاق، بڑی بدتمیز، بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں مانتے. میں باپوں کو کہا کرتا ہوں یہ تم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو، اپنے بچوں کو باغی بنا رہے ہو. جب بار بار بچے کو کہا جائے گا کہ تو نافرمان ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، تو ایک دن آئے گا وہ بد اخلاق بن جائے گا، وہ بدتمیز بن جائے گا. بلکہ یہ کیا کریں کہ اگر بچہ بدتمیز بھی ہے تو رشتہ داروں کے سامنے، یاروں کے سامنے، پیاروں کے سامنے اس کی تعریف کیا کریں کہ اللہ نے بڑی اچھی اولاد دی ہے، بڑا نیک پتر دیا ہے، بڑا تابعدار بیٹا دیا ہے، میرے اشاروں پہ چلتا ہے. حالانکہ یہ تو سیدھا جھوٹ ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی کو سدھارنے کے لیے باپ اپنے بیٹے کے لیے، استاد اپنے شاگرد کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ پہ بھی اجر دیا جائے. اسی طرح شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف کرے تو اس پر بھی اجر دیا جائے گا. لیکن آج سارے کا سارا معاشرہ دوڑ پڑا ناشکری کی طرف. سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے تھے، کونے ٹور پر ایک امیر آدمی ملا، کہنے لگا کہ حضور آپ کوہ طور پہ جاتے ہیں، رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، میرا ایک پیغام لیتے جائیں. اللہ نے مجھے بڑا رزق دے دیا ہے، اتنے پلاٹ، اتنے گھر، اتنا رزق اتنا ہو گیا ہے کہ اکیلا بندہ ہوں، اکیلا ہوں، سنبھالنا مشکل ہے. آپ جائیں تو اللہ سے عرض کیجئے گا مالک مولا اب بس، اور نہیں چاہیے. یہ کیسے لوگ تھے؟ اور نہیں چاہیے. آج کا کھرب پتی آدمی بھی کہتا ہے حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے، اور چاہیے. موت کی دیوار تک جب تک وہ جنازے والی چارپائی میں لیٹ نہیں جاتا، موت کے جھٹکے برداشت نہیں کر لیتا. ایک رٹا لگایا ہے ہر کسی نے، حل من مزید، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیرا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، تیرا پیٹ نہیں بھر سکتا. وہ کیسا آدمی تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا حضور آپ اللہ سے کہیں مجھے اور نہیں چاہیے، بس جتنا دیا بس شکر ہے، اور مجھے نہیں چاہیے، سنبھالا نہیں جا رہا. اور میں ٹھیک ہے تیرا پیغام دے دوں گا. تھوڑا سا آگے گئے تو ایک غریب آدمی ملا،
کہنے لگا کہ حضور نہ رہنے کے لیے مکان، نہ کھانا کھانے کے لیے، نہ پہننے کے لیے کپڑا، میں نے اپنا صدر، اپنا جسم بھی ریت میں چھپا رکھا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اس نے لنگوٹ باندھا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس تو رہائش بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں، لہٰذا آپ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، عرض کیجئے گا مالک مولا غریب ہوں، ندار ہوں، مفلس ہوں، مجھے رزق عطا کیا جائے، نعمتیں عطا کی جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کے پیغام دیے۔ خالق کائنات نے جواب دیا، موسیٰ وہ جو امیر تھا، جو نعمتوں کی کمی چاہتا تھا، جا کر کے اس کو کہہ دے کہ میرے بندے تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں تیری نعمتوں میں کمی کرنا شروع کر دوں۔ اور جو غریب تھا اس کے پاس جا کے کہہ دے کہ میرے بندے تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تیری نعمتوں کے اندر اضافہ کرنا شروع کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نبیوں کے پاس، وہ اس طرح مٹی کے پیالے میں پانی پی رہا تھا۔ مختلف روایتیں ہیں، بعضوں نے کہا کہ ویسے ہی بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لیے خالق کائنات کا پیغام یہ ہے کہ تو اللہ کا شکر کرنا چھوڑ دے، اللہ تیری نعمتوں میں کمی کر دے گا۔ اس نے کہا کہ جس رب نے نعمتوں سے مالا مال کیا، مجھے صحت دی، تندرستی دی، آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اولاد دی، گھر دیا، اتنی نعمتیں عطا کی، میں اس رب کا کیوں کرنا شکریہ ادا کروں؟ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس نے کہا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ مٹی کا پیالہ سونے میں بدل گیا۔ پھر آپ گئے اس غریب کے پاس، اس کو کہا کہ خالق کائنات کا پیغام ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کیا کر، نہ شکری نہ کیا کر۔ وہ تڑپ اٹھا، چیخ کے بولا، کہنے لگا کس بات کا شکریہ؟ نہ میرے پاس کپڑے، نہ میرے پاس مکان، نہ میرے پاس کھانا، نہ پانی، کچھ بھی نہیں، تو شکریہ کس چیز کا ادا کروں؟ تو اندھیری آئی، علماء فرماتے ہیں کہ اندھیری آئی، وہ ریت بھی اڑ گئی۔ اگر وہ شکریہ ادا کرتا، رب نے نعمتوں کے انبار لگا دینے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کو شکر کی توفیق مل گئی، اللہ اس کی نعمتوں میں ہمیشہ اضافہ کرتا ہے۔